اچھا چلو وہ کل کر لیں گے. ہاں جی باقی جو کمی بیشی رہتی ہے نا جہاں پیچھے مجھے بتا دیا کیا وہ دوبارہ یہ بات آگی سمجھ میں. تمت بالخیر اب ہو گئی تمت بالخیر. اب آخر میں ایسا کریں پہلی بات یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ دعا مانگیں تو ان مصنفین کے پاس اس کا ثواب جائے گا. ٹھیک ہے اگر دعا مانگتے ہیں تو بھی دو صورتیں ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں دعا ہاتھ اٹھا کے مانگے تب بھی سنت ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا مانگنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے. ٹھیک ہے نا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح دعا فرمائی ہے. دعا مانگنا یہ حصول برکت کے لیے ہے وگرنہ ان لوگوں نے جو نیک کام کیے ہیں تو اب جس وقت آپ اس کو پڑھتے رہیں گے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے ان کا ثواب آٹومیٹکلی از خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی طرف پہنچا دے. جیسے ایک آدمی بندہ مسجد بنا دیتا ہے اب جب تک کوئی نماز پڑھے گا کیا مسجد دعا کرے گی یا اللہ بندہ مسجد آتے نماز پڑھ گیا تو ثواب دیتا تو کیا مطلب ہوگا یعنی جب بھی وہ نماز پڑھتا رہے گا تو مسجد بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آگے بس اس لیے ایصال ثواب کا مطلب آگے سمجھ میں ایصال ثواب کا مطلب یہ اب میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا ہے. تو بعض لوگ ایصال ثواب کے معاملے میں بڑے الجھے ہوئے ہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایصال ثواب ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی بھی اہل علم اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. ہاں وہ لوگ جو صرف تعصب کا شکار ہیں وہ تو کر لیں گے مگر ہاں یہ اختلاف طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے. نفس ایصال ثواب کا تقریباً سارے مکاتب فکر اس کے قائل ہیں. ٹھیک ہے بات آگے سمجھ. تو بعض لوگ یہ اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں جی دیکھو جی قرآن پاک میں آتا ہے الیس للانسان الا ما سعی اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری وغیرہ ذالک. میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ان آیات کے مضامین مفاہیم و مطالب کو سمجھ لیں تو ان آیات کا ان کے ساتھ کوئی تعلق کوئی مفہوم بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کا جواب اگر میں دینا چاہوں تو دو طرح سے ہو سکتا ہے تحقیقی جواب بھی ہو سکتا ہے الزامی جواب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ولا تزر وازرۃ وزر اخری قرآن پاک میں آ گیا کہ کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ صلی اللہ انسان ہے جو بندہ کوشش کرے گا وہی اس کا عمل کرے گا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب پہلے نمبر پر تو یہ کہ قرآن کے مقابلے میں ہم قرآن پیش کریں گے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اسلوب آپ یہ رکھیں اگر کوئی سوال قرآن سے کرتا ہے جواب قرآن سے دے دے حدیث سے کرتا ہے حدیث سے جواب دے دے اگر عقلی سوال ہے تو عقلی جواب دے دے. الیس للانسان الا ما سعی آگے سمجھ. اب دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان اگر اولاد اپنے ماں باپ کی پیروی کریں ٹھیک ہے ماں باپ کی شرط یہ ہے بایمان وہ مومن ہو الحقنا بہم اللہ فرماتا ہے ہم ان اولادوں کے اندر اگر کوئی کمی بیشی بھی ہوگی تو ان کو کیا کریں گے ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شیء یعنی ان بزرگوں کی ان والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کو فائدہ ملے گا. وما التناهم من عملهم من شیء اور ان کے عمل میں سے بھی کمی نہیں آئے گی یعنی ان کا جو عمل ہوگا اس کے اندر بھی کمی ان کو بھی اجر پورا ملے گا اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ دے گا. نہیں تو قرآن پاک میں ایک اور بڑی صراحت کے ساتھ آیت آتی ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے نا. تو اب جس وقت دیوار کو بنایا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دیوار کو کیوں بنایا گیا اس کا فلسفہ کیا تھا. تو کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ یتیمین فی الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا آگے کیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب ذرا غور کریں اتنی صراحتاً یار آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو یتیم بچے تھے ان کا والد ان کا خزانہ دیوار کے نیچے رکھ کے گیا تھا. اب دیوار گرنے والی تھی کچھ چوری نہ کر لے ان عظیم لوگوں کو بھیجا دیوار ٹھیک کر کے آؤ. تو کیوں کانا ابوہما ان کے صالح ہونے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا ان کے مال کی حفاظت کی. تو اب اس سے اگر یہ مسئلہ بھی میں اپنی طرف سے استنباط کر کے عرض کر دوں تو ٹھیک ہوگا جب اللہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے ان کی اولاد کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو کیا نیک بزرگوں کی اولاد کی ایمان کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا. بات آگے سمجھ. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اگر تعصب اور ہٹ دھرمی اور اناد کو چھوڑ دیں تو یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. دوسری آیت کون سی پڑھتے ہیں ولا تازر وازرۃ وزر اخری.
تو ایک فریق کے مخالف کے صاحب علم سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا جو لفظ آپ نے قرآن سے پڑھا نا میں نے سیم ٹو سیم اسی لفظ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بوجھ اٹھائیں گے. کیسے لگے؟ کہنے لگے کہا میں نے کہا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیحملوا اوزارہم کاملتین یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم. اب یہاں لیحملوا اوزارہم یہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے. کیوں؟ پڑھے دوبارہ لیحملوا اوزارہم یوم القیامہ قیامت کے دن ان کا بوجھ اٹھائیں گے. اب وہاں قرآن نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یہاں قرآن کہہ رہا بوجھ اٹھائیں گے. کیوں اٹھائیں گے؟ ومن اوزار کن کا اٹھائیں گے؟ ومن اوزار الذین یضلونہم ان لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا. اب ذرا بتائیں ولا, اب تو آپ نے صرف پڑھ لیا, آپ کو مسئلہ سوکھا سمجھ آئے گا. ولا تازر وازرۃ وزر اخری, ولا تازر سیگا کون سا ہے؟ اور بڑے جلدی بول, تو بول پہ صحیح دے تو بندہ ڈھیلا بول دے. ہاں واحد مونس کا ہے یا واحد مونس کے طور پہ. تو اب ولا تازر اصل میں کیا ہے؟ توزر. اس کا مادہ کیا بنے گا؟ واوزارا. ولا تازر کا مادہ کیا بن گیا؟ اب آگے کیا ہے؟ ومن اوزار الذین لیحملوا اوزارہم, اوزار کا مادہ کیا ہے؟ واوزار. دیکھ رہے نا جو لفظ وہاں استعمال ہوا وہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا. اب یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے, وہ آیت بتاتی ہے بوجھ اٹھائیں گے. تو کیا مطلب معاذ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کوئی تناقض سے اختلاف آ جائے گا؟ نہیں, بات نہیں سمجھ. اب ان آیات کا اثر میں مفہوم کیا اللہ صلی اللہ انسان الا ما سعى ولا تزروا, یعنی اس کا اثر میں مطلب یہ ہے کہ بوجھ کا تعلق نیکی کے ساتھ نہیں ہوتا, گناہ کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ گناہ کے ساتھ. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی گناہ میں کروں اور میرے گناہ کی سزا آپ کو ملے, یہ نہیں ہو سکتا. آگے بات سمجھ, گناہ میں کروں اور میرے گناہ کی سزا آپ کو ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ گناہ کریں اور اس گناہ کی سزا مجھے مل جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی جو آدمی جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی, کسی اور کو نہیں ملے گی. یہ بات آگے سمجھ. تو لہٰذا اس کے اندر تو کوئی اختلاف, کوئی تناقض نظر ہی نہیں آتا. میرا خیال یہ کہ آیات پہ غور کرے تو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. اس لیے ایصال ثواب اس کا تذکرہ بخاری شریف میں بہت ساری حدیثوں کے اندر, قرآن پاک کے اندر بھی اور بھی آیات کے اندر موجود ہے. اس لیے ہم بحمدہ تعالی اہل سن. ہاں آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ البتہ اس میں طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بسا اوقات طریقہ کار کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. تو طریقہ کار کا اختلاف اور چیز ہے, نفس مسئلہ اور چیز ہے. پہلے یہ اتفاق کریں, میں نے آپ کو کہا تھا جھگڑا ختم کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے, کوئی طریقہ ہے. کسی بھی مسئلے میں جھگڑا لڑائی اختلاف ہو جائے آپ اس کو جھگڑے کو ختم کر سکتے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے جب بھی گفتگو کریں گے نا اس کی جزئی متعین کریں کہ کس جز کے اندر اختلاف ہے. کیا آپ کا اختلاف نفس ایصال ثواب میں ہے یا طریقہ کار میں ہے؟ اگر ہے نفس ایصال ثواب میں پھر اس پر ہم بحث کریں گے, اور اگر ہے طریقہ کار میں پھر اس پر بحث کریں گے. اگر طریقہ کار میں پہلے یہ تسلیم کریں کہ نفس ایصال ثواب تو ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سمجھا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھنے کا طریقہ کار یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جزئی ہے جس کے اندر تمہارا اختلاف پایا جاتا ہے. اکثر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بحث وہ بحث ہوتا ہے نا, تو بحث کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے, یعنی دعویٰ کوئی دلیل کوئی, تو یہیں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جزئی کا تعین کریں, کون سی جز ہماری مختلفی یا متنازع, ٹھیک ہے. اس لیے مصنفین حضرات جتنے بھی بزرگ کتابیں لکھ کے گئے ہیں, جب تک قیامت تک یہ کتابیں لوگ پڑھتے رہیں گے, چاہے کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے, جتنے لوگ فائدہ کریں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا, ان تک پہنچتا رہے گا. اسی طریقے سے اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی ہے. اب ان لوگوں نے کتابیں لکھ دی, اب ان کا علم آگے پہنچانا, آگے منتقل کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب آگے کتابیں لکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو جس طریقے سے یہ لکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کتابیں لکھیں گے تو آپ کی کتابیں آنے والے لوگ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو اب وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے, جب تک استفادہ کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو, آگے بات سمجھیں.